برطانوی بادشاہ چارلس سوئم کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں شائع امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ایران کو فوجی اعتبار سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بادشاہ چارلس بھی اس بات سے متفق ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تاریخی رشتہ اجاگر کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اعلان آزادی نے خود حکمرانی اور انسانی آزادی کی نئی تاریخ رقم کی۔ 1776 میں سیاسی علیحدگی کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کا ثقافتی اور تاریخی تعلق ناقابل شکست رہا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کی دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ دونوں ممالک آج بھی قریبی اتحادی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ فائرنگ کے واقعے کو بنیاد بنا کر وائٹ ہاؤس میں تقریباً $400 ملین مالیت کے نئے بال روم کی تعمیر پر زور دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس واقعے کے بعد سیکیورٹی انتظامات پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، جنہیں ٹرمپ نے اپنے پہلے سے زیر غور منصوبے کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ تقریبات کے مقامات سیکیورٹی کے اعتبار سے ناکافی ہیں اور جدید خطرات کے پیش نظر ایک خصوصی طور پر محفوظ جگہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ بال روم میں بلٹ پروف شیشہ اور غیر معمولی حفاظتی انتظامات شامل ہوں گے جو عام تقریباتی ہالز میں ممکن نہیں ہوتے۔ ٹرمپ کے مطابق حالیہ واقعے کے بعد اب یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک جدید اور محفوظ بال روم کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل کے مشاورتی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں عرب رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو فوری طور پر 28 فروری سے پہلے والی حیثیت پر بحال کیا جائے اور کسی بھی قسم کا ٹیکس قابل قبول نہیں ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے سربراہان شریک ہوئے۔ اجلاس میں GCC ممالک اور اردن پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی گئی اور انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ کسی ایک عرب ریاست پر حملہ تمام ریاستوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بحران کے حل کے لیے سفارتی راستہ اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اجلاس میں گولف ریلوے منصوبے کو تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ باہمی تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم اور وزیر خارجہ کابینہ اور ایران امریکہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطوں پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم اور وزیر خارجہ کابینہ اور ایران امریکہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطوں پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔